کھانا کھایا سب نے؟ نہیں نہیں، اگر ٹھیک ٹھاک نہیں بن رہا ہو تو مجھے بولے، میں صحیح کر دوں گا اسے بولوں گا. نعرہ حیدری. تمام زائرین کی صحت و سلامت کے لیے، تمام کی زیارت کی قبولیت کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. محترم زائرین کرام، جس مقام کی ہم زیارت کے لیے آئے ہیں بہت ہی عظیم اور بابرکت، پاکیزہ اور مبارک مقام ہے. یہ مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی محمد. جب بھی چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے، جب بھی زیارت کے لیے آتے تھے تو یہی مقام تھا، یہیں پر امام قیام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، نہر فرات سے غسل کرتے تھے، پھر اپنے جد کی بارگاہ میں زیارت کرتے تھے، پھر یہاں قیام کیا کرتے تھے. کتنی مقدس جگہ ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے. چھٹے امام علیہ السلام یہاں پر آیا کرتے تھے. اور روایتوں میں توجہ کی بات یہ ہے کہ ایک بار صرف امام نہیں آئے بلکہ کئی بار اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے. اور آتے تھے کس لیے آتے تھے؟ تاکہ جو چاہنے والے ساتھ میں ہوں انہیں طریقہ زیارت بتائیں، انہیں آداب زیارت بتائیں، کس طریقے سے میرے جد کی زیارت. اور پھر اہمیت بتا رہے تھے میرے جد کی زیارت یعنی بہت فضیلت والی ہے کہ ایک امام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں کہ دیکھیں چھٹے امام اسلام سے بہت زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں امام حسین السلام کی زیارت کی فضیلت کے حوالے، اتنی کسی اور امام سے وارد نہیں ہوئی. کامل الزیارات کتاب ہے، اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے حوالے میں بے پناہ روایتیں ہیں. کیا اجر و ثواب ہے. سب سے زیادہ چھٹے امام علیہ السلام اور وہ کئی بار آئے بھی، جہاں امام نے فرمایا کہ جو میرے جد کی زیارت کرے اسے اللہ 7 حج کا ثواب دے گا. کسی جگہ روایت سنی ہے نا آپ نے کہ کسی روایت میں 70 حج کا ثواب دے گا، کسی میں 70,000 حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. بلکہ ایک ایک قدم پہ اللہ ایک ایک حج ایک ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک ایک قدم پر اللہ 1000 نیکیاں لکھے گا، 1000 گناہوں کو مٹائے گا، 1000 درجات بلند کرے گا. بعض روایت میں اگر کوئی امام حسین السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتا ہے اللہ اسے 10 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمائے. اور کوئی ایسے ویسے معمولی حج نہیں، وہ حج کی جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کی ہوں. اب ایک سوال ہے بیٹھے ہوئے آپ حضرات کہ دیکھیں زیارت تو ایک ہی ہے، امام حسین کی زیارت. اب کسی میں 70 حج، کسی میں 7 حج، کسی میں 1، کسی میں 1 لاکھ، کسی میں 10 لاکھ. یہ حج کا جو ثواب مل رہا ہے ثواب یہ الگ الگ کیوں ہے؟ جبکہ زیارت وہی ہے، لوگ آ رہے دور دراز سے زیارت. عزیزان گرامی، یہاں جو ثواب ہے وہ معرفت کے اعتبار سے، یعنی یہاں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک میں کہا کہ 7 حج کا ثواب، دوسرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، زیارت وہی ہے لیکن معرفت کے حساب سے ثواب ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا زائر ہو جسے 1 حج کا ثواب ملے پوری محنت سے زیارت، ہو سکتا ہے کسی کو 7، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی 70,000 حج کا ثواب لے کر جائے، کوئی ہو سکتا ہے 10 لاکھ حج کا ثواب لے کر جائے. تو جتنی معرفت کے ساتھ زیارت ہوگی امام حسین السلام کی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. تو چھٹے امام علیہ السلام نے جہاں زبانی طور سے کہا شیعوں کو ابھارا، دیکھو میرے جد کی زیارت کو آؤ، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ زیادہ آئیں. امام نے یوں ہی نہیں فرمایا. یہ اجر و ثواب جو ذکر کیے گئی اس وجہ سے کثرت کے ساتھ آئے، ایک بار نہیں بار بار یہاں آنا چاہیے. اور اس زمانے میں اپنے شیعوں کو مصیبتیں برداشت کرتے، تکلیف، پھر بھی کہتے تھے آؤ 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 آؤ. تو جہاں امام نے زبانی طور سے بیان کیا کہ میرے جد کی زیارت کو، وہیں عملی طور سے خود بھی امام یہاں آتے تھے. اور یہ مقام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ چھٹے امام اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے. عزیزان گرامی، بہت عظیم مقام ہے. کہتے ہیں کہ یہاں ایک باغ بھی تھا، کسی چاہنے والے نے چھٹے امام کو باغ ہدیہ کر دیا. تو باغ امام جعفر صادق السلام کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب اس کے کوئی اثرات نہیں ہے، وہ باغ ختم ہو گیا. لیکن بہرحال اس حصے میں کچھ کھجور کے درخت وغیرہ ہے، کہتے ہیں اس کی کھجوریں وغیرہ یہاں پر جو ہے بھائی صاحب ہیں وہاں وہ کھجوریں بھی ہیں، آپ ان سے پوچھ کے لے سکتے ہیں تبرک کے عنوان سے. بہرحال یہ عظیم مقام ہے. اس مقام کو کہتے ہیں کہ
صدام کا زمانہ اس نے پورا گروا دیا تھا. ابھی دیکھیں کراخان وغیرہ کا بنا ہوا ہے, اس نے گرا دیا تھا. نہیں آپ دیکھیں, لیکن پھر بھی دیکھیں کہ الحمدللہ جو امام حسین زیارت کے لیے آ رہے ہیں اس نے تو اس کو تفلیش کرے پورا گروا دیا ہے. لیکن پھر جیسے حکومت بدلی ہے اور چاہنے والوں کو موقع ملا, پھر سے اس مقام کو آباد کر دیا. آتے ہیں لوگ, زیارت کرتے ہیں, اس جگہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پڑھنا بھی چاہیے 2 رکعت نماز. مقام امام جعفر صادق السلام کی ہم یہاں پر پڑھیں گے, اس لیے چھٹے امام نے اس جگہ نماز پڑھی ہے. کہتے ہیں قیامت کی, توجہ فرمائیے, قیامت کے دن جس جگہ ہم نے نماز ادا کی ہوگی وہ جگہ گواہی دے گی. 2 رکعت نماز ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ جگہ گواہی دے. جس جگہ چھٹے امام نے نماز پڑھی ہم بھی پڑھ کے اپنے آپ کو یعنی بلند کریں گے. اور یہ شرف کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس جگہ پر ہم آئے ہیں. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے. اچھا, چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام بار بار امام حسین کی زیارت تاکید کرتے تھے. مجلسوں میں امام حسین کا ذکر, کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے تھے. آپ حضرات یہاں آئے ہیں, اس مقدس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کربلا کی سرزمین ہے, سرزمین مصیبت ہے. آل رسول پر بہت 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 مصیبت ہے. یہاں پر توڑی گئی ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب ام کلثوم اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. بیویاں یہاں سے روتی ہوئی گئی ہیں. سید سجاد پر کتنے ستم, آقا حسین پر. یہ کربلا کی زمین بہت مصیبت کی سرزمین ہے. میں چاہتا ہوں 2-4 جملے مصائب کے آپ حضرات کی خدمت پیش کروں, تاکہ ہماری مرحومین کی مختصر سی مجلس ہمارے مرحومین کی مغفرت کا سامان ہو جائے. جناب زہرا کی شہادت کی شب آنے والی ہے, ان کے لیے 2 قطرے آنسو کے بہائیے گا, نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. آقا حسین خود نے اللہ آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے. دیکھیں یہ عظیم مقام پر بیٹھے ہوئے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام, ہمیشہ چھٹے امام نے اپنے جد امام حسین کا غم منایا. کربلا آتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے. وہ محفلیں جو شادی کی خوشی کی ہوتی تھی وہاں شریک نہ ہوتے تھے. کہتے تھے ہاں اگر میرے جد کی مجلس کرو گے تو میں آؤں گا. ایک روایت 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے تو بنو عباس کے کارندوں نے چھٹے امام کے گھر میں آگ لگا دی تھی. آگ لگا دی. جب آگ لگی تو لوگ آگے بڑھے, انہوں نے آگ کو بجھا دیا اور آگ بجھ گئی. تو چھٹے امام اسلام صحن خانہ جو گھر کا صحن تھا وہاں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر بلند آواز سے رو رہے ہیں, بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں. چاہنے والے آگے بڑھے, مولا آگ بجھا دی گئی, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مولا, کوئی مالی نقصان نہیں ہوا مولا, آپ پھر کیوں گریہ کر رہے اتنی بلند آواز. اور مولا رونے لگے. کہا میں اس آگ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, اس آگ کو دیکھ کر مجھے کربلا کی آگ یاد آ گئی. ہائے وہ شام غریبہ, خیمے جل رہے تھے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے, چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کی سرزمین پر بکھر گئے تھے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين